السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جو ٹاپک ہم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سم ایڈیشنل ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس سسٹمز، کاسٹ انوالو ان ڈیٹا بیس سسٹم، لیول آف ڈیٹا اور ڈیٹا بیس یوزرز۔ ان 4 ٹاپکس کو ہم آج کے لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، وٹ از لنک بٹوین دیم، اس میں لنک کیا ہے، وٹ از ڈفرنٹ بٹوین دیم اور اس کے ڈفرنس کیا ہے۔ ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا از دا را فیکٹ اینڈ فگرس، را فیکٹس ہیں اینڈ فگرس ہیں۔ موسٹ ٹائم ڈیٹا از ناٹ مچ یوزفل فار دا یوزر، کافی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہر وقت ہمارے لیے یوزفل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈیٹا کے اوپر ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے جی، کیوں میننگ فل نہیں ہوتا۔ انفارمیشن، دا پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن، جو ڈیٹا ہم پروسیس کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انفارمیشن، جس کے اوپر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا تو را فیکٹ اینڈ فگرس ہے جس کے اوپر ہم ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتے۔ جب ہم اسے پروسیس کر لیتے ہیں اور اسے انفارمیشن بن جاتا ہے تو تب ہم اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کے اوپر ڈیسیجن لے سکیں۔ وٹ مین آف پروسیسنگ دیٹ وی ڈو آن ڈیٹا، پروسیسنگ کا کیا مطلب ہے؟ بائی پروسیسنگ اٹ کین بی اینی تھنگ، اٹ میں بی اسمال پروسیسنگ ہو سکتا ہے، ویری اسمال بھی ہو سکتا ہے، آئی جسٹ نیم دا ڈیٹا، اور اٹ کل بی بین لارج سارٹ آف کمپوٹیشن، یا لارج سارٹ آف کمپوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اور کیلکولیشن۔ اب آپ ڈیٹا کو سمجھے بیٹا، اگزامپل دیکھیں، اس لیے میں نے ٹیبلز دیے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ وی ہیو سم ڈیٹا ان بلو ٹیبل، یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، علی محمد حیات 30 32 29، یہ جو ویلیوز ہے یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ علی کون ہے مجھے نہیں پتا، محمد کون ہے مجھے نہیں پتا، حیات کون ہے مجھے نہیں پتا۔ کیا اس کے اوپر میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی علی کون ہے، محمد کون ہے، حیات کون ہے، اور یہ ویلیوز کیا ہے، یہ ان کی ایجز ہے، ان کی سیلریز ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو جب تک مجھے نہیں پتا تو یہ کیا ہے جی؟ ڈیٹا ہے، کیونکہ یہ را فیکٹ ہے، فگرز ہیں۔ آپ اس کے اوپر ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ میننگ فل ہے؟ نہیں۔ مجھے نہیں پتا علی کون ہے، تو پہلے میں نے کیا کرنا ہوگا؟ اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہوگا انفارمیشن میں، کہ یہ اس کیپیبل ہو جائے کہ ہم اس کے اوپر کیا کر سکے؟ ڈیسیجن لے سکے بیٹا۔ تو اس لیے وہاں پہ لکھا تھا کہ ڈیٹا از را فیکٹ اینڈ فگرس۔ بات سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں، یہ را ڈیٹا ہے، اس کی معنی نہیں ہے، میننگ فل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا علی کون ہے، محمد کون ہے، حیات کون ہے۔ اب اس کے اوپر ہم پروسیسنگ کرتے ہیں، اب دیکھیے یہ ڈیٹا تھا، اب اسے انفارمیشن میں کنورٹ کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ یس، یہ کیا ہے جی؟ امپلائی ہے، یہ کیا ہے جی؟ ایج 30 22 29، ساتھ میں کیا ہے جی؟ سیلری 60 65 50، مجھے اندازہ ہو گیا۔ مگر ابھی بھی یہ میرے لیے یوزفل نہیں ہے۔ امپلائی ہیں تو کس آرگنائزیشن کے امپلائی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ایجوکیشن سیکٹر کے ہیں، بزنس ایریا کے ہیں، اور کس آرگنائزیشن کے ہیں؟ سمپل، کس آرگنائزیشن کے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو بھائی یہ امپلائی ہے ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے۔ تو اب وہ را ڈیٹا آپ کے پاس کیا بن گیا؟ انفارمیشن بن گیا۔ اب اس بیس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ پہلے جو ڈیٹا تھا وہ کیا تھا؟ را فیکٹس اینڈ فگرس تھے، جس کے اوپر آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے۔ مگر اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ میننگ فل ڈیٹا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ انفارمیشن ہے، جس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ اس والے ڈیٹا کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا محمد کون ہے۔ ہاں اب مجھے پتا چلا علی کون ہے، بھائی امپلائی ہے، اس کی ایج یہ ہے، اس کی سیلری یہ ہے، کس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کر رہا ہے؟ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کر رہا ہے، اور کس آرگنائزیشن کا بندہ ہے؟ ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ کا بندہ ہے۔ بات سمجھیے بیٹا؟ تو وہ ڈیٹا اب ہمارے پاس کیا بن گیا؟ انفارمیشن بن گیا، جس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، سم کنسپٹ اسکیما، a place or repository where the information about the structure of data is stored۔ یہ پلیس ہے یا ریپوزیٹری ہے جس میں انفارمیشن اسٹرکچر آف ڈیٹا کے بارے میں اسٹور ہوتی ہے۔ سمپلی آپ کو بتاؤں اسکیما کیا ہے؟ ڈیٹا بیس کا ایک ٹیبل ہے جس میں ڈیٹا کی ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ جس طرح آپ ایک کیوری لکھتے ہیں نا، سلیکٹ اسٹیرک فرام امپلائی، امپلائی کے ٹیبل سے تمام ڈیٹا سلیکٹ کرو، تو وہ تمام ڈیٹا سلیکٹ ہو کے جو آپ کے پاس ایک ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ اسکیما۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کی ڈسکرپشنز ہوتی ہے، پورا کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسکیما ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جسٹ سمپل
स्कीमा क्या है? डेटाबेस का एक टेबल है जिसमें डेटा की क्या होती है भाई? डिस्क्रिप्शन होती है। तो इसने भी यही लिखा है क्या? प्लेस अ रेपोजिटरी वेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस जगह या उस रेपोजिटरी को हम कहते हैं स्कीमा। अगर आप यहां पे देखें, सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इज स्टोर इन द स्कीमा। डिस्क्रिप्शन वजाहत डेटा की स्टोर होती है स्कीमा में। अब एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट ईमेल, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। ये किस पे स्टोर होती है? ये स्कीमा में स्टोर होती है। बात समझ आई बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा है जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। मगर फिर बताता जाऊं, स्कीमा क्या है? डेटाबेस का एक टेबल है जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा होता है। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो ये स्कीमा आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होगा। बात समझ आई बेटा? बात समझ आई? स्कीमा क्या है? डेटाबेस का एक टेबल है। डेटाबेस एप्लीकेशन। अब डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है जी? डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है विच इज यूज फॉर परफॉर्मिंग सेंट्रल ऑपरेशन ऑन डेटा। कौन से ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है? सेंट्रल ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर इन डेटाबेस। जो डेटा स्टोर होता है उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो कौन से है? स्टोर द डेटा इन डेटाबेस, स्टोर करता है डेटा डेटाबेस में, अपडेट डेटा इन डेटाबेस, अपडेट करता है डेटा डेटाबेस में, डिलीट करता है डेटा इन डेटाबेस, डिलीट करता है डेटाबेस से डेटा, और डिस्प्ले डेटा ऑन सम स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले को डेटा को डिस्प्ले करता है। ठीक है जी। प्रैक्टिकली जब हम इंशाल्लाह एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें यही काम होगा, डेटा को इंसर्ट करना टेबल में, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, ये सब एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन का काम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करता है? पहले मैंने कहा था कि मैनिपुलेट करता है डेटाबेस को या डेटा को और उसके यूजर्स को। ठीक है जी। तो उसमें पहली बात है मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन डेटाबेस। ऑपरेशन में पहली बात क्या है? मैनेज करता है डेटा को डेटाबेस में। और मैनेजमेंट ऑफ यूजर एसोसिएटेड विद डेटाबेस, और मैनेज करता है उन यूजर को जिसका एसोसिएट जो ताल्लुक रखते हैं डेटाबेस से। डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर है आपके पास। नॉर्मल यूजर है आपके पास, मतलब ऑथराइजेशन के ऊपर डिपेंड है जिसको जो जो रोल मिला है। अभी नहीं बताता कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब हम आगे जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे पास और किस चीज़ को हमने कौन कौन से रोल्स दिए होते हैं। अगर सिंपली आपको जस्ट बताऊं कि आप एप्लीकेशन बाद आप यूज़ करते हैं तो एक तरफ कस्टमर्स होते हैं जो नॉर्मली व्यू करते हैं डेटा को, आइटम परचेज कर सकते हैं, आइटम ऐड कर सकते हैं। मगर बैक एंड के ऊपर अगर आप देखिए वो यूज़र जो कि एडमिन होता है वो डेटा डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो ये यूज़र होते हैं और सबकी अलग-अलग रोल होते हैं, ऑथराइजेशन दी जाती है अलग-अलग। ठीक है जी। बात समझ आई? डेटा कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी की बात मैं कहूँ कि बेटा, पहली बात मैंने कही थी कि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है। जिस तरह मैंने कहा कि डेटा टाइप हमने नंबर लिया तो उसमें नंबर ही इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं कि उसमें वेरिएबल चला जाए। जिस तरह आप इंटीजर सी प्लस में इंटीजर ए करते हैं तो उसका डेटा टाइप इंटीजर होता है, उसमें फ्लोट स्टोर नहीं होता। तो डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो डेटाबेस में मतलब डेटा कंसिस्टेंट होता है आपके पास। दूसरी बात जो ये है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या होती है? लॉस इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है और इनकरेक्ट रिजल्ट भी हो सकता है। बेटा ये इस तरह का काम है कि जब आप के पास एक फील्ड का जो डेटा टाइप है वो नंबर है, जब आप उसमें अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं तो ये एक ट्रांजेक्शन होती है। जब वो ट्रांजेक्शन जाती है और वो देखता है कि डेटा टाइप मैच नहीं करता तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है? रोल बैक हो जाती है। तो इसी तरह डेटाबेस में जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है। बट रेयर केस में इनकॉन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब डेवलपर से गलती होती है। मगर अगर प्रोफेशनल डेवलपर है और इन तमाम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर वो काम करे तो डेटाबेस में कंसिस्टेंट डेटा ही होता है। बेटर डेटा सिक्योरिटी। अब बेटा क्योंकि तमाम चीज़ें हैंडल करने वाला डीबीएमएस है तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, क्योंकि डीबीएमएस साथ साथ चेक कर रहा होता है कि किस बंदे ने कौन से एक्शन परफॉर्म किए और कौन सा डेटा डिलीट किया। अपडेट एक्शन से मतलब ये है कि कौन सा डेटा डिलीट किया, अपडेट किया, क्या उसने डेटाबेस को डैमेज तो नहीं किया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डीबीएमएस क्या करता है? चेक करता है। इसने भी यहाँ पर यही लिखा है, ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस डेटा थ्रू डीबीएमएस। सो डीबीएमएस कैन वेरी एफिशिएंटली चेक दैट विच यूजर इज परफॉर्मिंग विच एक्शन, कि कौन सा यूजर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड एक्सेसिंग विच पार्ट ऑफ डेटा। आगे इंशाल्लाह कोर्स में हम लॉग्स फाइल पढ़ेंगे जिसमें यूजर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो उसमें स्टोर होती है कि इसने कौन से फाइल को ओपन किया था, कौन से फाइल में कौन सी चीज़ डिलीट की थी और क्या इसने डेटाबेस को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तमाम बातें इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लॉग्स फाइल्स में। सो डीबीएमएस इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ डेटा स्टोर इन डेटाबेस। इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि शेयर डेटा स्टोर जो होता है वो एक ही लोकेशन में होता है। पहले ही मैंने बात की थी, डेटाबेस इज अ शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। तो शेयर डेटा शेयर हो रहा है,
ٹھیک ہے نا بیٹا. ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک جگہ اسٹور ہو رہا ہے, تو یہ شیئربلٹی کا کنسیپٹ ہے. ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک ہی جگہ اسٹور ہو رہا ہے, تو یہ شیئربلٹی کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو کیونکہ تمام شیئر ڈیٹا ایک ہی لوکیشن میں جا کے اسٹور ہوتا ہے, تو یہاں پہ کیونکہ تمام ڈفرنٹ لوکیشنز پہ ڈیٹا نہیں پڑا ہوا, تو پہلی تو اکانومی اس کی یہی ہوئی کہ بھائی اس نے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے, اسٹور ہے. سو اٹ سیو اس لاٹ آف ایفرٹس, آپ کے ایفرٹس کو سیو کر لیتے ہیں. فائنینس پرووائڈنگ اکانومی آف اسکیل, کیونکہ تمام ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, اسٹور ہوتا ہے. بیٹر کنکرنسی کنٹرول. کنکرنسی مین دا ایکسس آف ڈیٹا بیس فارم ایز اے نمبر آف پوائنٹ, ایک پوائنٹ سے سملٹینسلی آپ اسے ایکسس کریں, مطلب ایک ساتھ یوزر اسے ایکسس کر رہے ہیں. تو ایکسس ڈیٹا ان سچ اے وے دیٹ آل دا ڈیٹا ایکسس آر کمپلیٹلی کریکٹ. جتنا ڈیٹا آپ ایکسس کر رہے ہیں, اگر 1000 لوگ ایک ساتھ ایک ڈیٹا کو ایکسس کر رہے ہیں, تو جتنا ڈیٹا ایکسس کر رہے ہیں تو وہ کمپلیٹلی اور کریکٹلی انہیں ایکسس ہو. ٹھیک ہے بیٹا, اس میں کوئی ایررز نہ آئے, مسئلہ نہ آئے. بیٹر بیک اپ اینڈ ریکوری فیسلٹی. یس, ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ بیک اپ لیں اور اسی بیک اپ سے پھر آپ ڈیٹا بیس کو ریکور بھی کر سکتے ہیں. ایون آپ ڈیلی بیک اپ لے سکتے ہیں, آپ پر آر ایک گھنٹے کا بیک اپ لے سکتے ہیں, آپ پورے منتھ کا بیک اپ لے سکتے ہیں, پورے سال کا بیک اپ لے سکتے ہیں. ڈپینڈ آن یو, جو کہ آگے ہم انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچرز میں اسے ڈیٹیل کے ساتھ بیک اپ کے کچھ میکینزمس کو ڈسکس کریں گے, اور ریکوری کے کچھ میکینزمس کو ڈسکس کریں گے, اور اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کریں گے. But it's not always just a sugar. There is some cost involved in adopting database. یہ آسان بات نہیں ہے ڈیٹا بیس اڈاپٹ کرنا, ہائی کاسٹ. آپ کے پاس اسپیشلائز سافٹ ویئر چاہیے, اسپیشلائز ہارڈ ویئر چاہیے. کنورژن کاسٹ بھی آپ کے اوپر ہے, کیونکہ آپ مینول سے کس کی طرف آ رہے ہیں, اگر ڈیجیٹل کی طرف آ رہے ہیں, ڈیٹا بیس کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ نے تمام ڈیٹا انٹریز بھی کرنی ہوگی. ریکوری پروسیجر بڑا ڈیفیکلٹ ہے, آپ نے اس کے لیے اسپیشلائز اسٹاف رکھنا بھی ہوگا. امپورٹنٹ آف ڈیٹا ٹو دا آرگنائزیشن. ڈیٹا از اے ریسورس. یس, ڈیٹا ایک ریسورس ہے, کیونکہ ہر ایک چیز آرگنائزیشن کے لیے ویلیویبل ہوتی ہے جس چیز میں اس کا کاسٹ انکلوڈ ہوتا ہے, جس کے اوپر اس کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو ڈیٹا تو بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر تمام بجٹ ہی آپ کا لگا ہوتا ہے. اگر ڈیٹا ہی آپ کے پاس آپ کا مس یوز ہوا, آپ سے لاس ہوا, تو آپ کا پورا آرگنائزیشن کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس ڈیٹا از اے ریسورس. یس, کیونکہ یہی ڈیٹا ہے جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں بھائی, ڈیسیجنز لیتے ہیں. اسی ڈیٹا کے اوپر آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیول آف ڈیٹا کیا ہے, ریئل ورلڈ ڈیٹا, جس میں آپ کے پاس انٹیٹیز ہے, ایٹریبیوٹس ہے. انٹیٹیز کیا ہے, اسٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہے, اسٹوڈنٹ آئی ڈی, نیم, فادر نیم, اس کے ایٹریبیوٹس ہوئے. پھر میٹا ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس ہر ایک ریکارڈ ٹائپ. اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ نیم اسٹور کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپ کون سی ہوگی, وارچار ہوگی. ویریبل کریکٹر, جس طرح آپ سی پلس میں کرتے ہیں, انٹیجر لیتے ہیں, فلوٹ لیتے ہیں, کریکٹر لیتے ہیں, تو یہ اس کا میٹا ڈیٹا ہے. ریکارڈ ٹائپ ہو گیا, ڈیٹا آئٹم کی ٹائپ ہو گئی. انسٹنٹ آف ڈیٹا, جہاں پہ ڈیٹا ایکچولی موجود ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ریکارڈ, یعنی جس طرح علی 24 MCS, یہ آپ کو نیچے ایگزامپل میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ایکچولی جہاں پہ ڈیٹا پریزنٹ ہو رہا ہے. تو اس کی ایگزامپل آپ دیکھیے, نیم, ایج اینڈ سیلری, یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوا. پھر آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ریئل ورلڈ ڈیٹا ہوا, یہ آپ کے پاس میٹا ڈیٹا ہوا, نیم اور اس کا ڈیٹا ٹائپ, ایج اس کا ڈیٹا ٹائپ, سیلری اس کا ڈیٹا ٹائپ. ایکچولی یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, جس میں نیم, ایج اینڈ سیلری. یہ ڈسکرپشن آف ڈیٹا دیکھیں نظر آ رہے ہیں نا, ڈسکرپشن آف ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے پاس وہ ایکچوئل ڈیٹا ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا ہے. ڈیٹا بیس سے کچھ یوزرز کی بات کریں. ایپلیکیشن پروگرامر. ایپلیکیشن پروگرامر کیا ہوتا ہے, جو ایپلیکیشن پروگرام لکھتا ہے, who write an application program for particular system or organization by use different type of tool. ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹولس کو استعمال کر کے وہ کیا کرتا ہے, ایپلیکیشن پروگرام لکھتا ہے, ایک ایپلیکیشن بناتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. ان یوزر میں جو یہ وہ بندے جو دوز پیپل ہو یوز دا ڈیٹا بیس ان ڈیلی لائف, جو کہ ڈیٹا بیس کو ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں دو یوزر ہیں, نیوی یوزر ہے, سوفسٹیکیٹڈ یوزر ہے. نیوی یوزر جو ہے سمپلی یوز دا ایپلیکیشن ڈیٹا بیس پروگرام کریٹ بائی دا پروگرام. سمپلی ڈیٹا بیس کے ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کرتا ہے. آپ کو ایک ڈیٹا بیس کی ایپلیکیشن ملی, آپ یوز کر رہے ہیں, بس جسٹ اسے یوز کر رہے ہیں, اس میں اپڈیشن ڈیلیشن کر رہے ہیں, اس کوڈنگ میں کوئی کام نہیں کر سکتے. سوفسٹیکیٹڈ یوزر جو ہوتا ہے, دس ٹائپ آف یوزر ہیو سم ایڈیشنل رائٹ اوور دا نیوی یوزر. کچھ زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. دے نیڈ ٹو بی اویئر آف دا ڈیٹا بیس اسٹرکچر, اور یہ ڈیٹا بیس اسٹرکچر سے اس کی اویئرنیس بھی ہوتی ہے انٹرنلی. ٹھیک ہے جی. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, ڈی بی اے, a person who has a central control over data and program that access data. اس سے کچھ کنٹرول ہوتا ہے, سینٹرل مطلب کنٹرول ہوتا ہے, کمپلیٹلی کنٹرول ہوتا ہے ڈیٹا کے اوپر, اور وہ پروگرام جو اس ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے. تو جو فنکشن ہے ڈی بی اے کی, بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے, بڑا پاورفل بندہ ہے. یہ اسکیما کو ڈیفائن کرتا ہے, مطلب ڈیزائن آف ڈیٹا بیس, اور ریگولر مینٹیننس کرتا ہے. کس کی جی, ڈیٹا بیس کی, جس میں یہ بیک اپ لگتا ہے,
مانیٹرنگ ڈسپیس کو مانیٹر کرتا ہے، مانیٹر جابز رننگ، اور اس کے اوپر جو جابز رن ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو یہ کیا کرتا ہے، مانیٹر کرتا ہے. تو اس مین اس کا کنٹرول ہوتا ہے پورے ڈیٹا کے اوپر، اور وہ پروگرام جو ایکسس کر رہے ڈیٹا کے اوپر اس کے اوپر بھی اس بندے کا کنٹرول ہوتا ہے. اچھا اس کو دیکھیں تو ٹیپیکل کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس انوائرمنٹ، اس میں انٹریکشن بتایا جا رہا ہے کہ یوزر کس طرح انٹریکٹ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اینڈ یوزر انٹریکشن ہے جسٹ اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ، میں نے بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے جی. اپلیکیشن پروگرام کا کیا ہے جی، ڈیولپ کرتا ہے اپلیکیشن پروگرام کو. ڈیٹا بیس ڈیزائنر ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتا ہے، مگر ڈی بی اے میں نے کہا بڑا پاورفل بندہ ہے، یہ ساتھ میں مینٹین بھی کر رہا ہے ڈی بی ایم ایس کو، ساتھ میں ڈیولپر کی بھی ہیلپ کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈیزائنر کا بھی ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ ٹیپیکل کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ہے. پھر بتا دیتا ہوں یہ یوزر سائڈ ہے، یہ سافٹ ویئر سائڈ ہے. یوزر سائڈ میں ان یوزر کا انٹریکشن صرف اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ ہے، اس میں کام کر رہا ہے، اور اپلیکیشن پروگرام جو کہ اپلیکیشن پروگرام کو ڈیولپ کرتا ہے. ڈیٹا بیس ڈیزائنر ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتا ہے. ڈی بی اے کر دے کے تو مینٹین کر رہا ہے ڈی بی ایم ایس کو، ساتھ میں وہ ڈیولپر کا بھی ہیلپ کر رہا ہے. اپلیکیشن پروگرامر کا اپلیکیشن پروگرام ڈیولپ کرنے میں بھی ہیلپ کر رہا ہے، اور ساتھ میں ڈیٹا بیس ڈیزائنر کا ڈیٹا بیس ڈیزائن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. تھینک یو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.